ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تفسیر صراط الجنان۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں وہ تمام مثالیں بیان فرمائی ہیں جن کی اپنے دین کے معاملے میں غور کرنے والے کو ضرورت ہے تاکہ وہ انہیں پڑھ کر اور سن کر نصیحت قبول کریں۔ یاد رہے کہ قرآن کریم میں دلائل، مثالیں، بشارت، ڈرانا، عشق الہی اور نعت مصطفیٰ سب ہی مذکور ہیں، کیونکہ قرآن پاک ساری دنیا کے لیے آیا ہے اور ہر جگہ اور علاقے کے لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں۔ ان میں سے کوئی دلائل سے مانتا ہے، کوئی خوف سے، کوئی لالچ سے، کوئی عشق و محبت سے، اس لیے قرآن پاک میں سب کی ضرورتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ عربی زبان کا قرآن جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں تاکہ وہ ڈریں۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اس قرآن کی زبان عربی ہے اور یہ ایسا فصیح ہے کہ جس نے فصاحت و بلاغت کے ماہر ترین افراد کو بھی اپنی مثل بنا لانے سے عاجز کر دیا، اور یہ آیات کے باہمی ٹکراؤ اور اختلاف سے پاک ہے اور اس لیے نازل ہوا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور کفر و تکذیب سے باز آئیں۔ قرآن پاک کی یہی شان بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ اور فرماتا ہے، ترجمہ: تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ نے ایک غلام آدمی کی مثال بیان فرمائی جس میں کئی بد اخلاق آقا شریک ہوں اور ایک ایسا غلام مرد ہو جو خالص ایک ہی کا غلام ہو۔ هل یستویان مثلا، کیا دونوں کا حال ایک جیسا ہے؟ الحمدللہ، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں اکثر نہیں جانتے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرما کر مومن اور کافر میں فرق بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی قوم کے سامنے ایک مثال بیان فرمائیں اور ان سے دریافت فرمائیں کہ تم اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو جو کئی بد اخلاق آقاؤں کا غلام ہو، اور وہ آقا آپس میں اختلاف کریں اور ہر ایک دعویٰ کرے کہ یہ مرد میرا غلام ہے۔ ان میں سے ہر ایک آقا اسے اپنی طرف کھینچتا ہے اور اپنے اپنے کام بتاتا ہے۔ وہ غلام حیران ہے اور انتہائی پریشان ہے کہ کس کا حکم بجا لائے اور کس طرح اپنے تمام آقاؤں کو راضی کرے، اور خود اس غلام کو جب کوئی حاجت و ضرورت درپیش ہو تو کس آقا سے کہے۔ اور اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو جو ایک ہی آقا کا غلام ہو، وہ اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کر کے اسے راضی کر سکتا ہے، اور جب کوئی حاجت پیش آئے تو اسی سے عرض کر سکتا ہے، اس کو کوئی پریشانی پیش نہیں آتی۔ مجھے بتاؤ کہ ان دونوں غلاموں میں سے کس کا حال اچھا ہے؟ یقیناً اسی غلام کا حال اچھا ہے جو صرف ایک آقا کا غلام ہے۔ تو یہی حال مومن اور کافر کا ہے کہ مومن ایک مالک کا بندہ ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے، اس لیے اس کا حال اچھا ہے، جبکہ مشرک جماعت کے غلام کی طرح ہے کہ اس نے بہت سے معبود قرار دے دیے ہیں، اس لیے اس کا حال برا ہے۔ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اکیلا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بلکہ ان کفار میں اکثر یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔